ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ایام جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں بے انتہا قیمتی ہوتے ہیں. آج ذی القعدہ کی 29ویں تاریخ ہے ہمارے دیار میں, ہمارے ملک میں. ہو سکتا آج جو ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آج مغرب ہی سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور ذی الحجہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے, اشہر حرم میں داخل ہے, حج کا مہینہ ہے. تو ان 10 دنوں کی, ذی الحجہ کے خصوصاً پہلے 10 دن کی بڑی اہمیت ہے, بڑی قیمت ہے. حتیٰ کہ علماء کے مابین اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن افضل ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے ان 10 دنوں کی کہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت تو سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے 30 دنوں میں جو فضیلت آخری عشرے کو حاصل ہے وہ ابتدائی 20 دنوں کو حاصل نہیں ہے. رمضان کے پہلے دوسرے عشرے کو وہ فضیلت نہیں ہے جو آخری 10 دنوں کو فضیلت ہے. تو وہ 10 دن افضل ہے رمضان کے آخری عشرے والے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء رمضان کے آخری عشرے کو افضل مانتے ہیں اور کچھ علماء ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ابھی آج ہو سکتا آج مغرب سے شروع ہو جائیں ان کو افضل مانتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درمیانی بات کہی ہے. درمیانی بات یہ ہے کہ راتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. راتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہو سکتی ہے. تو شب قدر کی وجہ سے, لیلۃ القدر کی وجہ سے راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل. اور اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن افضل ہیں. دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں, اس لیے کہ اس عشرے کی ان 10 دنوں کی قرآن کریم کے اندر قسم کھائی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درمیانی بات کہی کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل. اس لیے میرے بزرگوں ہمارے سامنے بہت قیمتی وقت آ رہا ہے. اس قیمتی وقت کو ہمیں جو ہے کارآمد بنانا ہے. اور یہ قیمتی وقت کارآمد کیسے بنے گا؟ اس قیمتی وقت کے اندر عبادت سے, اللہ کی اطاعت سے, اللہ کے ذکر سے, تسبیح سے, تحلیل سے. وجہ اس کی افضلیت کی یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ساری عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں. ساری عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں. دیکھیں نماز اللہ کا حکم ہے, عبادت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 اوقات متعین کیے ہیں فرض نمازوں کے لیے. لیکن ان 5 اوقات کے علاوہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. صرف دن بھر میں 24 گھنٹے کے اندر 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز منع ہے. طلوع آفتاب کا وقت اور جب سورج سر پر آ جائے تب, اور غروب آفتاب کا وقت. ان 3 اوقات کے علاوہ نماز 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 دن, سال کے 12 مہینے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. رمضان نماز اس عبادت ہے جو سال بھر میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. بس 24 گھنٹے میں ان 3 اوقات کی ممانعت ہے, پابندی ہے, ورنہ نماز جو ہے سال بھر میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے رمضان کے فرض روزے, اس کے لیے تو وقت مقرر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. لیکن اگر رمضان کا روزہ چھوٹ گیا, ترک کر دیا گیا, کسی وجہ سے چھوٹ گیا, قضا ہو گیا, تو اس کو سال بھر میں کبھی بھی قضا کیا جا سکتا ہے. 5 دن کے علاوہ 5 دن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے. ایک عید الفطر کا دن روزہ رکھنا حرام, عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام, اور عید الاضحیٰ کے یعنی بقرہ عید کے بعد کے 3 دن, ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام.
تو سال بھر میں صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ورنہ پورا سال روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر رمضان کے قضا ہو تو وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، نظر کے روزے ہو تو وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، نفلی روزے ہو تو وہ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی سال بھر میں کبھی بھی انسان کو روزہ رکھنے کی سہولت حاصل ہے، سال بھر میں کبھی بھی کسی بھی وقت نماز پڑھنے کی سہولت حاصل، روزہ رکھنے کی سہولت حاصل۔ ایسے ہی زکوٰۃ سال بھر میں کسی بھی حصے کے اندر دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت ہی مقرر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مالداری پر سال گزر جائیں تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب زکوٰۃ کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن چند عبادتیں ایسی ہیں جو مخصوص ایام ہی میں کی جا سکتی ہے، خاص دنوں میں ہی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے عبادت ہے حج۔ حج ایسی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے 5 دنوں کے اندر ہی ادا ہو سکتی ہے۔ چاہے کوئی فرض حج کرنے کا ارادہ کریں تو بھی اس کے لیے ان 5 دنوں کی پابندی ضروری ہے، نفلی حج کا ارادہ کریں تو بھی ان 5 دنوں کی پابندی ضروری ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، یہ 5 دنوں کے علاوہ اگر کوئی حج ادا کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، نہ فرض ادا کر سکتا، نہ نفل ادا کر سکتا۔ رمضان کا مہینہ کتنا ہی بابرکت ہو، اس میں حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا مہینہ کتنا ہی بابرکت ہو، اگر کوئی شخص اس میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ بھی نہیں سکتا، حج کا احرام باندھنا بھی معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اشہر حج تو رمضان ختم ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ حج کے مہینے تو شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال سے حج کے مہینے شروع ہو تو جاتے ہیں۔ حج کا احرام باندھا جا تو سکتا ہے لیکن ادا کیا جاتا، ادا کرنے کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہی ضروری ہے۔ ایسے ایک اور عبادت قربانی کی عبادت، قربانی بھی مخصوص ایام میں ذی الحجہ کے مخصوص دنوں میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ واجب قربانی ادا کرنا چاہیں اس کے لیے بھی مخصوص دن، نفلی قربانی ادا کرنا چاہیں اس کے لیے بھی یہی مخصوص دن۔ ان مخصوص دنوں کے علاوہ آپ اگر کسی اور دن میں قربانی ادا کرنا چاہے تو آپ کو چھوٹ نہیں، اس کی اجازت نہیں، گنجائش ہی نہیں، قربانی کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو چاہے واجب قربانی ہو چاہے نفلی قربانی ہو، ان 5 دنوں ہی میں ادا کی جا سکتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ اوقات ایسے قیمتی ہیں کہ ان اوقات کے اندر ساری عبادتیں ادا کی جا سکتی ہیں، اور یہ فضیلت رمضان کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت رمضان کو بھی حاصل نہیں۔ رمضان میں انسان ساری عبادتیں کرنا چاہے نہیں کر سکتا، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن حج نہیں کر سکتا، قربانی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان ایام میں ذی الحجہ کے ان ایام کے اندر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا، اور روزہ رکھنا چاہے روزہ بھی رکھ سکتا، زکوٰۃ دینا چاہے زکوٰۃ بھی دے سکتا، حج کرنا چاہے حج بھی کر سکتا، قربانی کرنا چاہے قربانی بھی کر سکتا۔ غرض ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ سارے ارکان ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ادا کیے جا سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، بعض روایتوں میں ہے من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی بھی عمل جتنا ان دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں محبوب نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے سال بھر کے دنوں میں جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا محبوب ہو جتنا ان دنوں میں محبوب ہے۔ یعنی جتنا ان دنوں میں نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے اتنا کسی اور دن میں نیک اعمال کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنا ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے اتنا کسی اور دن میں نیک اعمال کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر اس حدیث کو مطلق رکھا جائے تو اس حدیث سے رمضان سے بھی زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے ان 10 دنوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق بیان فرمایا کہ جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے اتنا کسی بھی دن میں نہیں، وہ کسی بھی دن کے اندر رمضان بھی آئے گا۔ یعنی اگر اس حدیث کو مطلق رکھا جائے تو اس حدیث میں نیکی کا ثواب رمضان میں کی جانے والی نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیکی کی بھی کوئی تعین نہیں کہ فلاں نیکی کریں گے تو ثواب زیادہ۔ کوئی بھی عمل صالح، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی یہاں قیمتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑی حیرت ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں میں نیکی کرنا؟
ان دنوں میں چھوٹی سی نیکی مثلا ذکر ہی کر دیا, تلاوت ہی کر دی, قرآن کریم کی تلاوت کر دی, 1-2 روپیہ صدقہ کر دیا, تو کیا چھوٹے چھوٹے اعمال جس کے لیے نہ وقت لگتا ہے, نہ محنت لگتی ہے, نہ مشقت لگتی ہے, اگر ان 10 دنوں میں کیا جائے, کسی نے سبحان اللہ ہی کہہ دیا, کیا وقت لگا؟ کچھ نہیں. کیا مشقت ہوئی؟ کچھ نہیں. قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کر لی, کوئی مشقت نہیں, کوئی وقت نہیں لگا, وقت صرف نہیں ہوا. 1 روپیہ 1-2 روپیہ صدقہ ہی کر دیا, کوئی مشقت نہیں, کوئی وقت نہیں لگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کیا یہ بھی فضیلت رکھتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جانے سے زیادہ, اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی کا ثواب ہے. صحابہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل. حالانکہ اللہ کے راستے میں جہاد بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے راستے کا جہاد, اللہ کے راستے میں جانا یہ بے انتہا قیمتی عمل ہے. لیکن ان 10 دنوں میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی نیکی اس بڑے عمل سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. 2 ہی اعمال ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. 2 ہی اعمال جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. ایک تو ہمیشہ کا ذکر, زبان کا اللہ کے ذکر سے رب اللسان ہو جانا, زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہنا. یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا, عذاب سے نجات دینے والا, عذاب قبر سے نجات دینے والا, اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ اونچا کرنے والا سب سے اہم عمل اللہ کا ذکر, ہمیشہ زبان کا اللہ کے ذکر سے تر رہنا. یہ ایسا عمل ہے کہ جو بے انتہا قیمتی ہے. اللہ کا قرب دلانے کے اندر جہاد سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے, اللہ کے راستے میں خروج سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے. ایک یہ عمل. اور دوسرا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہو جاتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی, اس وجہ سے بار بار سوال کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں میں کی جانے والی نیکی؟ آپ نے فرمایا ہاں, اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے کہ نہ جان آ رہی واپس, نہ مال آ رہا واپس, جو گیا صرف ہو گیا, جان بھی قربان کر دی اللہ کے راستے میں, مال بھی سارا نچھاور کر دیا, تو پھر وہ افضل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. پھر وہ سب سے افضل عمل ہے, پھر وہ اللہ کے ذکر سے بھی افضل عمل ہے. پھر وہ ذی الحجہ کے دنوں میں, ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں کی جانے والی نیکیوں سے بھی افضل. کون سا عمل سب سے افضل؟ اللہ کے راستے میں اس طرح نکلنا, اللہ کے راستے میں اس طرح نکلنا نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے, تو یہ عمل سب سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے. ہاں اگر مطلقاً اللہ کے راستے میں نکلنا پایا جا رہا ہے کہ جا تو رہے لیکن واپس بھی آ رہے ہیں, تو پھر اس سے زیادہ افضل اللہ کا ذکر ہے. اس سے زیادہ افضل ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ افضل ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ان 10 دنوں ہی میں اللہ کے راستے میں نکل جائے تو اس 10 دنوں میں تو سبحان اللہ بولنا بھی اللہ کے راستے میں جانے سے افضل ہے. اب اگر کوئی شخص سب سے بڑا عمل ان 10 دنوں میں کر لے, اللہ کے راستے میں ان 10 دنوں کے اندر نکل جائے, تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی. اس کی اہمیت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, اس کی فضیلت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. جیسے رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا, اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا. تقریباً 8 سے 10 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے راستے کے پائے جاتے ہیں. سیرت اٹھا کر دیکھیں, ایسے ہی ان دنوں میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکل جائے اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اصل میں میرے بزرگوں نے 10 دن بے انتہا قیمتی, ایسی قیمتی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے, ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں والفجر, قسم ہے صبح کے وقت کی, فجر کہتے ہیں صبح صادق کے ٹائم کو. ولیال عشر, قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اب فجر, اللہ نے فجر کی قسم کھائی, صبح صادق کی قسم کھائی, تو اس سے کون سی صبح مراد؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے, مفسرین کا اختلاف ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ والفجر کے اندر جس صبح کی قسم کھائیں گے اس سے ہر دن کی صبح مراد ہے، کیونکہ وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ وقت اللہ کی رحمت خاصہ کے نزول کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص کہ اس کو عافیت دی جائے۔ تو اس وقت میں چونکہ اللہ کی رحمت خاصہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی۔ ایک قول فجر کی تفسیر میں یہ مروی ہے، دوسرا قول فجر کی تفسیر میں مروی ہے۔ دیکھیے میرے بزرگوں، اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن اس کا تابع ہوتا ہے۔ ہمارا جو دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے ٹائم سے نیز شروع ہو جاتا ہے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو رات مقدم ہوتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، رات مقدم ہوتی ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے۔ سارے ہی عبادتوں کے اندر، سارے ہی مہینوں کے اندر یہ رول چلتا ہے کہ رات پہلے رمضان کا مہینہ بھی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، شوال کا مہینہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، جمعہ کے دن جمعرات کے بعد جو آنے والی رات ہے نا، جمعرات کے بعد آنے والی رات مغرب سے ہی جمعہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے تو آج جمعہ کے دن آج صبح سے شروع نہیں ہوا، گزشتہ رات جو تھی وہ جمعہ کی رات تھی، مغرب سے ہی جمعہ کا دن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ آج مغرب سے جو ہے سنیچر کا دن شروع ہوگا، آج رات میں جمعہ کا دن باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی رات کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ پچھلی رات کو عبادت کرنی ہوگی، پچھلی رات کو کارآمد بنانا ہوگا جو رات گزر چکی۔ تو اسلامی اعتبار سے، ویسے بھی جو عمومی اعتبار سے بھی رات کے 12 بجے سے دن چینج ہوتا ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے مغرب سے ہی دن تبدیل ہو جاتا ہے، رات پہلے رہتی ہے۔ تو ہر دن کے ساتھ ہر دن رات کے بعد آتا ہے، ہر دن رات کے بعد آتا ہے، لیکن سال بھر میں ایک دن ایسا ہے جس کو 2 راتیں ملتی ہے اسلامی اعتبار سے۔ سال بھر میں ایک دن ایسا ہے جس کو 2 راتیں ملتی ہے اسلامی اعتبار سے، وہ ہے 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن۔ یعنی اس کے پہلے والی رات تو اس کے ساتھ ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے بعد والی رات 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات بھی 9 ذی الحجہ کے تابع مانی جاتی ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو حج کا ایک بہت بڑا عمل ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ کا۔ سارے حجاج جو ہے عرفہ کے میدان میں جا کر جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں، وہاں ٹھہرنا ہی حج کا رکن ہے، حج کا فرض ہے، وہاں ٹھہرنے سے جو ہے حج مکمل ہوگا۔ اگر کسی کا وہ رکن چھوٹ گیا، اگر کوئی شخص وقوف عرفہ نہیں کر پایا تو اس کا حج ہوتا نہیں۔ اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں نہیں گیا، بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں، اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ ان دنوں کے اندر بھی اپنے جو ہے قیام گاہ پر مقیم رہتے ہیں اور حج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حج کے لیے جب جائیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے، اتنا اپنا وقت صرف کر کے جا رہا ہے تو سیکھ کر جائیں۔ تو عرفے کا وقوف جو ہے، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا، جس کا وقت جو ہے زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے جو ہے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ حج کے اندر رکن اعظم ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، حج کا فرض اعظم ہے، حج کا بڑا فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن مان لیں اگر کوئی شخص جو ہے وہاں پہنچا 9 ذی الحجہ کی مغرب میں، تو اب کیا کریں؟ دن تو گزر گیا۔ اب 9 ذی الحجہ سے تو عام اگر رول دیکھا جائے، جو دن رات پہلے آتا ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس کے اعتبار سے تو مغرب سے تو 10 ذی الحجہ شروع ہوگی، لیکن شریعت کہتی کہ نہیں، اس دن کے ساتھ یہ رول نہیں رہے گا۔ 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات بھی اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں ٹھہر گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ تو 9 ذی الحجہ کا دن ایسا، اگر سوال ہو کہ کون سا دن ایسا جس کے ساتھ 2 راتیں ہوتی، تو وہ دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے کہ 9 ذی الحجہ سے پہلے والی رات تو 9 ذی الحجہ کے تابع ہے ہی، 9 ذی الحجہ کے ساتھ ہے، 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات بھی 9 ذی الحجہ کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے 9 ذی الحجہ کی بعد والی رات بھی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے اگر وقوف عرفہ کر لیں، تو اس کو حج مل گیا۔ تو پتہ چلا 9 ذی الحجہ کی بعد والی رات جو ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کے ساتھ ہے۔
اب 10ویں ذی الحجہ کا دن بغیر رات کے رہ گیا، 10ویں ذی الحجہ کا دن بغیر رات کے رہ گیا، کیونکہ اس کے پہلے والی رات تو 9ویں ذی الحجہ کے ساتھ ہے اور بعد والی رات تو 11ویں ذی الحجہ کی رات ہے، تو 10ویں ذی الحجہ کی رات بغیر 10ویں ذی الحجہ کا دن بغیر رات کے رہ گیا۔ وہ دن خصوصی دن ہے، اس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی صبح کی، اس دن کی صبح جو ہے ایک اہم عبادت ادا کی جاتی ہے قربانی کی، اس دن کی صبح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی والفجر، یہاں صبح کی قسم سے کون سی صبح مراد؟ 10ویں ذی الحجہ کی صبح مراد، کہ اس دن کو کوئی رات ہی نہیں ہے، اس دن سے کوئی رات اٹیچ نہیں ہے، تو اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر کے ذریعے سے 10ویں ذی الحجہ کی صبح کی قسم کھائی۔ اس کے بعد دوسری قسم کھائی ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ دیکھیے ہمارا رواج ہے، ہمارا عرف ہے، ہم اپنا کسی جگہ ٹھہرنا بتانا چاہتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا وہاں 4 دن ٹھہرا تھا، میں فلاں جگہ گیا تھا وہاں 4 دن ٹھہرا، میں فلاں جگہ گیا وہاں 10 دن ٹھہرا، میں 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، میں 3 دن کے لیے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں دن ہی میں وہاں رہا اور رات میں واپس آ گیا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ میں اکولا گیا وہاں 10 دن رکا، یا میں اکولا گیا وہاں 3 دن رکا، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 3 دن سے مراد صرف 3 دن کے ٹائم وہاں رکا اور رات میں ادھر آ گیا تھا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ میں 3 دن وہاں رکا مطلب یہ کہ رات بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ ہم دن کو اہمیت دیتے ہوئے دن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عربوں کا عرف اس کے علاوہ اس کے برعکس ہے، عرب کسی جگہ ٹھہرنے کو بتاتے تو رات کا تذکرہ کرتے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا وہاں 40 راتیں قیام کی، فلاں جگہ گیا وہاں میں نے 40 راتیں قیام کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دن کو نہیں ٹھہرا۔ تو یہاں لیالین عشر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، تو 10 راتوں کی قسم نہیں ہے، یہ عربوں کے عرف کے مطابق پورے عشرے ذی الحجہ پہلے عشرے کی قسم ہے، پورے 10 دنوں کی قسم ہے۔ تو لیالین عشر کے اندر صرف 10 راتوں کی قسم نہیں، عربوں کے عرف کے مطابق، عربوں کے رواج کے مطابق پورے 10 دنوں کی قسم ہے۔ جس طرح ہم دن کو اہمیت دیتے ہوئے دن کا تذکرہ کرتے ہیں، عرب رات کو اہمیت دیتے ہوئے رات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ قرآن کریم جو ہے عربوں کی زبان کے اندر اترا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رواج کے مطابق ہے لیالین عشر، جو قسم کھائی 10 راتوں کی قسم نہیں ہے، اس ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی قسم ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ دن بڑے اہمیت والے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، ان دنوں کو کارآمد بنانا ہے۔ کیسے کارآمد بنانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، کہ ان 10 دنوں کو کارآمد کیسے بنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل صالح، نیک اعمال، نیکی بہت پسند ہے، جتنا دوسرے دنوں میں نیکی پسند نہیں ہے اتنا ان 10 دنوں کے اندر نیکی پسند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کیا کرو؟ خوب کثرت سے تسبیح کرو، خوب کثرت سے اللہ کی تعریف کرو، خوب کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو۔ فاکثروا فیہن تسبیح، تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا، والتحمید، تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا، والتہلیل، اور تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا۔ تو خوب کثرت کے ساتھ جو ہے یہ کلمات کہے جائیں، ان کلمات کو خوب کثرت کے ساتھ کہنے کی بنیاد پر ہمارے یہ 10 دن جو ہے قیمتی بن جائیں گے۔ ان دنوں کے اندر سبحان اللہ کہنا دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں جانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر الحمدللہ کہنا دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی زیادہ افضل۔ ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کہنا دوسرے ایام میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی زیادہ افضل۔ اس لیے ان 10 دنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان 10 دنوں میں سے شروع کے 9 دن جو ہیں، ان 9 دنوں میں کا بلکہ 8 دنوں میں کا ہر روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پہلے عشرے کا جو روزہ ہے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ شروع کے 8 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، اگلے 1 سال کے صغائر بھی صغیرہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہے کوئی کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، چاہے جس کی عادت روزانہ روزہ رکھنے کی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی اس دن میں 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس دن کے علاوہ باقی 9 دن جو ہے عشرے ذی الحجہ کے، ان 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ جو ہے میرے بزرگوں بے انتہا قیمتی۔ ایسے ہی ہر رات کی عبادت
شب قدر جیسی ثواب رکھتی ہے، شب قدر جیسی فضیلت رکھتی ہے۔ رمضان کے اندر شب قدر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے 21ویں شب کو شب قدر ہو جائے، 23ویں کو ہو جائے، 25ویں کو ہو جائے، 27ویں کو ہو جائے، 29ویں کو ہو جائے، شب قدر کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دے دی کہ اس میں کی جانے والی ہر رات جو عبادت کے اندر گزرے وہ شب قدر جیسی فضیلت رکھتی ہے، شب قدر جیسا ثواب رکھتی ہے۔ تو میرے بزرگوں کتنی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ عشر ذی الحجہ کا پا لینا ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات کہ ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا، ہر رات کی عبادت شب قدر جیسی ثواب رکھتی، شب قدر جیسی فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان 10 دنوں کو ہم جو ایک علامت بنائیں۔ کیسے؟ ان 10 دنوں کے اندر جس طرح رمضان میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے تو سال بھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمان کی شان سے تو یہی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، خصوصاً کبائر جو کبیرہ گناہ ہیں، جن گناہوں پر وعید آئی ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرنا ہے، غداری کرنا ہے، بے وفائی کرنا ہے، یہ کبائر میں سے، ایسے جادو کرنا ہے، شرک کرنا ہے، یہ کبائر میں سے، یہ کبیرہ گناہ میں سے۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو گنوایا، ایسی پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن لوگوں پر تہمت لگانا، زنا کی یا کسی اور گناہ کی، یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ ایسے ہی دشمن سے مقابلے کے وقت بھاگ جانا، یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ تو ان گناہوں سے تو انسان کو سال بھر پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں جو ہے ان گناہوں سے پرہیز کریں اور باقی ایام میں جو ہے گناہوں پر جری ہو جائیں، گناہوں پر جرأت کریں، ایسا نہیں، سال بھر خصوصاً ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر تو عمومی گناہوں کے اعتبار سے تو رمضان کا مہینہ ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو ہی جاتے ہیں۔ 7 گناہوں سے پرہیز کریں، دوسرے گناہ اگر ہو جائیں تو استغفار کریں۔ 7 گناہوں سے پرہیز کریں، دوسرے گناہ اگر ہو جائیں تو استغفار کریں، لیکن رمضان کے مہینے میں دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز ہو۔ ایسے ہی یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اس میں سارے ہی گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے اور اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر لگائیں۔ اگر کوئی عبادت کرنے کی طاقت ہمت نہیں ہے تو کم از کم زبان کو تھوڑی سی حرکت دیں اور اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں کوئی نہ طاقت لگتی ہے اللہ کا ذکر کرنے میں، سبحان اللہ بولنے کے اندر کوئی نہ قوت لگتی ہے، الحمدللہ بولنے کے اندر نہ کوئی طاقت لگتی ہے۔ سہولت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے جو ہے بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے کہ عام دنوں میں اللہ کے راستے میں جانے میں جو ثواب ہے وہ ان دنوں میں سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی سہولت ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ فضیلت ہونے کے باوجود بھی اگر ان ایام میں عبادت سے محروم رہ گیا تو پھر اس کی محرومی میں کیا شک ہے؟ ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ اس وجہ سے نہیں کر پائے، لیکن معلوم نہ کرنا کوئی عذر نہیں ہوتا۔ آپ کسی جگہ پہ کوئی ٹریفک رول توڑ دیں یا پولیس والے آپ کو پکڑ لیں کہ تو نے فلاں رول کیوں توڑا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو آپ تو دوہرے مجرم ہوں گے۔ ایک تو آپ نے رول توڑا، اس کا جرم الگ، دوسرے آپ کو جو رول معلوم ہونا چاہیے تو معلوم نہیں کیا، اس کا جرم الگ، تو آپ دوہرے مجرم ہوں گے۔ کسی بھی قانون کے اندر، دنیا کے کسی بھی قانون کے اندر جہالت، ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہوتا، تو اللہ نے یہاں بھی ناواقفیت کوئی عذر نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا تو اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون سے احکام ضروری قرار دیے، کون سی چیزوں سے بچنا ہم پر لازم کیا، یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم معلوم کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے کون سے احکام ضروری قرار دیے، اللہ نے کن چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری قرار دیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، جیسے ہم کسی عہدیدار کے سامنے، پولیس کے سامنے، جج کے سامنے نہیں بول سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے کر لیا، ایسے اللہ کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ کی ذات کریم ہے، معاف کر دے، الگ بات ہے، ورنہ قانونی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے یہ کوئی عذر نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دین کو سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، اور جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت و توجہ کے ہوتے ہیں ان ایام سے فائدہ اٹھانا ایک مسلمان کے لیے یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔